اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نے نبی پاک صلی اللہ کہ محبوب علیہ علیہ السلام کی آپ بڑی ان شان لوگوں سے بیان فرما دیں کہ اگر اللہ سے حضور علیہ محبت کرنا السلام چاہتے ہو کی تو میری عظمتیں پیروی کرو، بلندیاں رفعت اللہ کے قرآن نے میری غلامی کرو۔ قل ان کنتم تحبون امت اللہ کو فاتبعونی، ان ساری عظمتوں سے آپ آگاہ فرما دیں کرنے کہ کا اگر اللہ مطلب سے یہ ہے محبت کہ نبی کرنا پاک چاہتے کی ہو تو عظمت میری امت پیروی کے کرو، دلوں میں بیٹھ جائے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں جب اپنا کسی محبوب کو بنا لے گا۔ انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا حضور تو نبی پھر اس کے پاک صلی طریقوں اللہ پر علیہ عمل وسلم کرتا کی ہے، غلامی، پھر حضور اس سے کی محبت ہو پیروی، جاتی نبی ہے۔ پاک کی اللہ محبت، تعالیٰ نے اپنے سرور محبوب کو جو کائنات علم علیہ عطا السلام فرمایا کے وہ بھی دروازے عظیم کی ہے، گداگری، جو حضور معجزات کے عطا کیے وہ درویزہ بھی گر عظیم بن ہے، جانے سے، ثناخام اور بن جو جانے سے، اخلاق نعت کی خام بن بلندیاں جانے عطا فرمائیں وہ بھی سے، نبی بڑی پاک عظیم صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کے دین کے فرمایا چوکیدار بن وَإِنَّكَ جانے سے، لَعَلَىٰ حضور کے خُلُقٍ دین کے عَظِيمٍ، طالب علم بن جانے سے، نبی پاک اے علیہ محبوب علیہ السلام کی السلام اتباع ہم نے کا آپ سفر کو کرنے سے، خلق عظیم کا حضور مالک کی بنایا۔ حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے ہمارے ہاں بندہ لوگ جڑ یہ کے سمجھتے ہیں حضور کہ کی اخلاق پیروی صرف میں آ میٹھا جائے، بولنے کا نام رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ میٹھا بولے ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام مسجع مکفہ بات بالکل کریں فطرتی مذہب ہے، اور جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ جبراً ہم سے حالانکہ کام میٹھا نہیں تو بعض کراتا۔ اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے دل اللہ تعالیٰ کے دست ٹریننگ قدرت ہوتی ہے۔ میں ہے، آپ اداروں میں جائیں رب تو چاہتا تو بڑے ہر ادارے کافر ہیں کا ان کے دل جو اسلام سیل کی مین طرف ہوتے ہیں موڑ ان کی دیتا۔ ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تو پابند کر دیا بولنا۔ جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین آپ پر چلے عمل جائیں کرو بڑی گے تو دکان فلاں پر، آپ فلاں نے چیز کہا ملے مجھے گی کپڑے ورنہ نہیں چاہیے، ملے گی، آ جاتے لوگ تو وہ پھر بھی۔ سیل مین آپ کو سارے تھان لیکن کھول کے دین دکھا کی دیتا ہے۔ سب آپ نے سے کہا نہیں یار تیرے پاس مضبوط وہ گرا نہیں جو مجھے محبت چاہیے، ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ سارے نا اس نے تو کھول اللہ دیا۔ سے آپ بھی نے کہا پیار تجھے کہا کرو، تھا نا تیرے پاس وہ اور نہیں رب ہے جن کی فرماتا ہے مجھے پھر میرے ضرورت ہے، محبوب سے بھی پیار کرو، تو پھر بھی آپ کو مجھ ناراض سے نہیں اور میرے کرتا، کڑوا نبی نہیں سے بولتا، کہتا محبت ہے جناب کرتے اگلے ہوئے ہفتے آؤ، آئیے گا، پیار ہو مال اور تمہیں، بھی آنا ہے۔ تم عقیدت کے لیکن ساتھ جب آؤ، بندہ دکان تمہارے سے نیچے دل اترا مائل نا ہو، نیچے، تو پھر تمہاری پتہ کیا اس طبیعت نے کہا؟ مائل ہو، تمہارا ذوق کہنے لگا ہو، اس نے ایک طبیعت جوڑا ہو، لینا اور نخرے دیکھیں دیکھو کتنے ہیں۔ اور بات یہ کو با سمجھیں، اخلاق نہیں، میری بات کی سمجھ ایمان رہی کی ہے؟ تکمیل کے لیے نبی با پاک علیہ اخلاق السلام ہوتا نے جو تو یہ زاویہ پشت دیا کے وہ پیچھے دیا بھی کہ وہی تم خیر ہر کی چیز بات سے بڑھ کرتا کے جو مجھ اس سے نے پیار منہ پہ کرو کی گے ہے۔ تو ایمان مکمل ہوگا۔ یہ با اخلاق نہیں۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں جن آپ کی ایئر لائنز محسوس بڑی کریں کہ عمدہ میں ہیں اور مجبور جن کر لوگوں دیا نے گیا، کام کیا ہے تو ان کہیں کے آپ عملے کی محسوس کریں کہ تنخواہیں مجھے بہت اپنے heavy آپ پر ہوتی ہیں، تو جبر جو کرنا بندہ پڑ رہا 15,000 کی ہے، ٹکٹ لے لیکن کے جب کسی محبت ہو ڈومیسٹک جاتی ہے فلائٹ میں تو بیٹھا ہے نا، محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ محبت تلخ بات نہیں زبان کرتا۔ پر محبوب کا نام یہ جاری اخلاق نہیں، کرا یہ ٹریننگ دیتی ہے ہے، محبت کہ محبوب تم نے کے گاہک کو تذکرے پر ناراض بندے کو لگا کیوں؟ دیتی ہے، اس لیے کہ ذوق ہم نے بن مال جاتا بیچنا ہے، سودا شوق بیچنا بن ہے۔ جاتا ہے، تو یہ ٹریننگ توانائی ہے۔ پیدا ہو سارے جاتی لوگ ہے ٹریننگ کے جذبات طور پر میں، میٹھا بولتے ہیں، پھر اور کچھ لوگ الفاظ مطلب نکالنے کے کا لیے بھی ہجوم میٹھا پاس بولتے ہیں نہ کہ بھی چلو ہو کام تو بڑھ گیا ہے تو جذباتی ذرا الفاظ میٹھا بن بولو۔ جاتے ہیں، فقط پھر میٹھا ترنم بولنا نہ بھی اخلاق پوری نہیں۔ ہو تو میٹھا انسان بولنا کا بھی ایک ذوق جزء ہے ہی اخلاق اس کا، کے پر لفظ صرف بن میٹھا کے بولنا حضور کی اخلاق نعت نہیں، بن جاتے ہیں۔ سچ بولنا اخلاق شرط ہے۔ یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے واقعے کے حضور نے اس مطابق بات کو بات کرنا سمجھایا، اخلاق ہے۔ بخاری مسلم میں گفتگو موجود کرنا ہے، تو فرمایا اگر ترازو تم چاہتے عدل ہو کے نا کہ ساتھ تمہیں اپنے ایمان علاوہ کا بھی کسی کی ذائقہ خوبی ملے، مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ایک ہو روٹی اسے پیٹ اچھا بھرنے کہنا کے لیے چاہے، ہوتی وہ ہے، ایک روٹی مزیدار ہمارا ہوتی ہے۔ حمایتی ہو یا مخالف ہو، اگر پیٹ وہ بھرنے خیر والی والا روٹی ہے بھی تو پھر بندہ ضرورت ہو مجبور یہ ہو تو کہنے کی کھا کہ کے بندہ گزارا ٹھیک کاری ہے۔ یہ ہوتا اخلاق ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ صبر سالن اخلاق سامنے ہے، آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ شکر جاتی ہے، اخلاق ہے۔ میری مرضی جو کا اللہ آ نے گیا دیا ہے اس پر یہ تو میری گزارا کرنا، پسندیدہ ہے۔ قناعت پسند پھر ہونا، بندہ کھاتا ہے تو یہ اخلاق کھاتے اس کا چہرہ حرص بتاتا سے، ہے، ہوس سے، ایک لالچ ہے سے، کھانا، تمنا، ایک ہے ذوق اپنے سے آپ کو مزے بچا کا کے کھانا، رکھنا، یہ ایک ہے اخلاق۔ مومن ہونا، عادات کا سورنا اخلاق اور ہے، ایک ہے کہ نرا مزہ دو آ چار جانا کہ پانچ اللہ کا باتوں شکر ہے نام میں اخلاق مومن نہیں۔ ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، شریعت کو صرف آپ مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار سنت کی کر، بڑے درجے ہیں، یہ سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ،
اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ہم بھی روز سامنے رکھ تبلیغ اولاد کرتے کو ہیں، بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کے یہ چیزیں پیاری ہیں، یہ دو قدم آگے بڑھ کے تو یہ اللہ رسول پیاری ہے۔ امین ہونا ہے۔
ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، مزاج طبیعت اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہے۔ یہ سیاسی وابستگیاں منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی تو پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ گر گیا، ہر بن حوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کسی وہ تاجروں نے کہا، شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں مذہب اسلام کا، قرآن کا، بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی۔ ہندوستان کے تاجروں کے اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جان شروع ہوئے، یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے بھئی اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے۔ مزاج کی نفاست، یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے۔ آپ پوچھنا پڑا کہ یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے۔ محبت کی تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ مذہب سے تمہارا تعلق، اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی۔ ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا۔ وہ برا لگتا ہے، ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، وہ جلالی ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ وہ کون تھے؟ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، اس کی سمجھ آتی ہے تھوڑے جملے بولنے والے صحابی، کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آپ اس میں نفاست ہو۔ ہمارے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے، گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں ہمارا کھایا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بڑی سخت ہوتی ہے، بس پاس کچھ رکھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں، اختیاری فقر ہے۔ بس اب وہ جاجی صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی۔ اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کو سبق پڑھ لیا جائے۔
علامہ صاحب مفتی صاحب پیر صاحب ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر، سے جا کے کہا تو مزدوری ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا لگا جدوں میدان ازلدات لوگ چورا وانگ سدھائے کسی اللہ نے اعزازات علم دیے، دی یہ گھر کے دولت باہر اس ہیں، گھر کے ہاسے اندر تو آپ چولی بیٹے پائے ہیں کسی کے، آ سجنا ویک جہالت بھائی ساجی ہیں اسی کسی، عشق شوہر ہے خرید کسی لیا ہے، کے، بیوی منتظر ہے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے سارے دن کی اس نے باتیں کہا آپ سے ہاں کرنی ہیں، اس درختوں کو پانی دینا ہے، وہ سب سے زیادہ مزدور خیر تو آیا آپ کو نہیں جانتی ہے، تو پانی بھی ذرا کنویں لیکن میں آپ گہرا کہتے ہیں ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں تو نے بات اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوت صحابی کھائیں، نے ادھر گئے جھولی ادھر گئے، اور گھر آپ کو کہا 10 اپنی منٹ بعد پھیلائی کھجوریں ڈالنے جناب کا کے موڈ ہی لیے، ٹھیک نہیں، اور اگر ایک ٹھیک ہے تو ڈول آتے ہی پانی کا موبائل کھول نکال لیا کے ہے، وہاں رکھتے ایک کھجور کس کو جھولی بات میں ڈال، سنائیں؟ ایک ڈول نکال کے اخلاق کی رکھتے ایک رویے کھجور کی جھولی سب میں سے ڈال، زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے، جب جھولی پوری بھر گئی اللہ تعالیٰ کھجور نے سے سب تو سے زیادہ خوشی ذمہ داری خوشی آپ کی ہنستے لگائی ہے، مسکراتے۔ سنو میرے محبوب کا تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ سیدہ ہوتا ہے۔ طیبہ طاہرہ، آپ مہنگا تحفہ لے کے آئے اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے۔ تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی تو خلوص ہوتا ہے۔ جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش حضرت عائشہ ہاتھوں صدیقہ پہ رضی چھالے، اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پر کہ بظاہر مجھ سے مٹی لگی فرمانے ہوئی لگے، ضروری لا نہیں کے وہ سارا کچھ باقاعدہ شکایت حضور کی کرے، بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ لبو لہجے سے کریم تو بھی محبوب نے سمجھنا، کھجور اٹھائی، آپ انداز سے بھی سمجھنا اٹھا کے کہ بات کھائی، کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک کھاتی دن آنکھوں فرمانے میں لگے، آنسو یہ ذرا آئے، بات کو سمجھنا، فرمایا تجھے ایسا کس نے نہیں کہ مجبور کوئی کیا تھا شکایت یہ ہوئی، کام کوئی کرنے بات کو؟ ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کس کسی نے کو بتانا مجبور پڑا، کیا؟ حضور خود فرمانے لگے۔ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں کریم زیادہ محبوب باتیں علیہ نہیں السلام آتی، فرمانے لفظوں لگے، کی عائشہ ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ایک عقیدت بات بڑی کروں تم پکی سے ہوتی ہے، یا رسول اللہ ان کی کیجئے، باتیں بڑی خوبصورت ہوتی فرمایا ہیں، جب آپ مجھ سے لہجہ اتنا ناراض حسین ہوتی ہیں ہوتا ہے تب بھی کہ مجھے سمجھ پتہ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے، کس جب آپ چیز نے راضی ہوتی ہیں مجبور پھر بھی کیا، پتہ تو چل لمبی جاتا بات ہے۔ کوئی نہیں کی، کہنے لگے حضور سادی مجھے سی پتہ چل بات جاتا ہے، ہے۔ ہمیں حضرت کون عائشہ مجبور کر صدیقہ سکتا کہتی ہے، ہیں، ہمیں میں تو آپ کی محبت نے آنکھوں مجبور جوان کیا، ہو گئی، بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، کیسے؟ یہ پیار ہو گیا تو بس حضور نکل فرمانے گئے، لگے، دوڑ آئے، بتاؤں اس پھر؟ محبت نے مجبور کیا، چلا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، خوشخبری نہیں، جو بتاؤں بظاہر پھر؟ خوشخبری یا رسول ہوتی ہے اللہ وہ نہیں بتائیے۔ حضور نے سنائی، تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ بلکہ نبی ایک کریم بات نے سمجھ فرمایا گئے پھر تو ہمارے تیاری یہاں کر، جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، اگر مقصد تو حل ہو گیا۔ محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار حضور ہو، فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی مشکلات کے احتجاج لیے کرے تو بات تیاری سنی کر، جائے، کیونکہ جو اپنے مجھ سے ارد محبت گرد کرتا والوں ہے کے نا، جذبات کا بھی تو اس کی خیال طرف تو رکھو نا، فقر وہ کیا کیوں آتا ہے؟ سوچتے ہیں کس دکھ میں، اس طرح گہری زمین پر ضروری ہے کہ سیلاب بہت آتا ہے، رو کے ہی پھر بتایا تو جائے، تیاری مسئلہ کر، حل کریں۔ پھر تیاری کر۔ کریم محبوب میرے فرمانے رسول لگے، پاک عائشہ کے سنو، غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا کبھی کبھی اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت تو نہیں پھر کہتی ہو مجھے کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، اور جب بس پیار کوئی بات ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا، وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کریں، حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا، جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی، حضور اتنا خیال رکھتے، جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں۔ پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے، کبھی منافق، کبھی کافر، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے، لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی، جنگیں بھی لڑتے رہے، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے، 6 مہینے بھی تعلق رہے، منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں، جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا، اور وہاں جا کے تلوار بالکل جب نہیں تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں،
تلوار کی طرح تھا. دوسرے کا نہیں بالکل نہیں, شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تلوار کی طرح نہیں, حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن. یہ بات ہی سرے سے درست نہیں. آپ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے, ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے, ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے ناز شریف پڑھ لیں گے. یہ نہیں, او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. سارا کچھ آزمائشیں, پریشانیاں, ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی, پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی. دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا. آج بھی مسائل ہوں گے, ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں. حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نے محل چڑھایا ہے, چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بان جو نصیب و خان نہیں ہوگا. میں بھی آنسو آ گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو توڑتے رہتے ہیں, اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا. غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے. جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا, پہلے ان کو پیسے دیتے, وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. دل کو بات لگی تو بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا, یار آج بڑا سونا پڑا ہے, اس نے مزہ. دیر کے بعد ایک کال پڑا حضرت علی کا, شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی. آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں. میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضرور اسے مبارک ہو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں جاتا, پہلے دیتے ہو, وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا. ایسے حالات اس پر رسول کا ذکر کیا. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں, اسے سمجھے. تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں آ جایا ہوں. کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام کرے, اس کے لہجوں سے, اس کے کسی نے اغوا کیا, مکہ لا کے بیچا. مجھے بتائیں نا, اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے. ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, یہ پیسے لے لیں, ہم نے دے دے, ہم نے لے کے جانا ہے. یہ نقیبے میں یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں. کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی نہیں ہیں, وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. حضور مسکرائے, تو اپنے آپ میں زید کو بلاتا ہوں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے بھلا. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے, اگر کچھ ہے تو وہ تم ساتھ اپنے پاس رکھو. ایسے کہانیاں بنانا, اگر فلانے صاحب آ گئے, کیا ضرورت ہے. حضور تو مسکرا رہے تھے نا, کوئی حاجت نہیں. لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے. وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہے, وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا. کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جیے ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے, نہ کوئی سانو مننے. جی وہ جانا نہیں چاہیں گے, یہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا, جانا چاہے تو لے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ کے رسول بڑے آدمی تھے نا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا. جناب زید بن حارثہ آئے, میرے اندر فرمایا والد اور چچا آئے. یہاں